السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 29 آیت نمبر 176 سے 179۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ That is deserved by them because Allah has sent down the book in truth, and indeed those who differ over the book are in extreme dissent. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کیے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but true righteousness is in one who believes in Allah, the last day, the angels, the book, and the prophets, and gives wealth in spite of love for it to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask for help, and for freeing slaves, and who established prayers and gives zakah, those who fulfill their promise when they promise, and those who are patient over pity and hardship and during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة،
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے عورت، عورت کے بدلے ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دید ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered, the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But whoever overlooks from his brother anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him with good conduct. This is an elevation for your Lord and a mercy. But whoever transgresses after that will have a painful punishment. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل مندوں کا ساز میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ And there is for you in legal retribution, saving of life, O you people of understanding, that you may become righteous. بدترین لوگ یعنی جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ آیتوں کو جو تورات میں ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی آؤ بھگت عرب سے کراتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں، وہ اس گھٹیا دنیا کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہی ہے۔ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے، اور اس خوف سے وہ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور ضلالت و عذاب پر خوش ہو گئے۔ اس باعث دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر نازل ہوئی۔ آخرت کی رسوائی تو ظاہر ہے، لیکن دنیا میں بھی لوگوں پر ان کا مکر کھل گیا۔ وقتاً فوقتاً آیتیں جنہیں یہ بدترین علماء چھپاتے رہے ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو تو محض بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے، دراصل مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا وہ صرف ضابطے کی خانہ پوری طور پر چند مقررہ مذہبی اعمال انجام دینا اور تقویٰ کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں وزن اور قدر رکھتی ہے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو وارثہ کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو
रुतबे में मकतूल के बराबर हो। चुनाचा अगर एक गुलाम ने किसी आज़ाद गुलाम आदमी को कत्ल कर दिया हो तो मुतालबे में ये होता था कि हम कातिल गुलाम के बजाय किसी आज़ाद आदमी को कत्ल करेंगे। कातिल गुलाम के बजाय किसी आज़ाद आदमी को कत्ल करेंगे। इसी तरह अगर कातिल औरत हो और मकतूल मर्द तो कहा जाता था कि कातिल औरत के बजाय कबीले का कोई मर्द कत्ल किया जाए। इसके बरक्स अगर कातिल मकतूल से ऊपर के दर्जे का हो, मसलन कातिल मर्द हो और मकतूल औरत, तो कातिल का मुकबिला कहता था कि हमारी किसी औरत को कत्ल कर दो, कातिल मर्द से कसास नहीं लिया जाएगा। इस आयत ने जाहिलियत की इस जालिमाना रस्म को ख़त्म फरमा दिया और ऐलान किया कि जान हर एक के बराबर है और कसास हर सूरत में कातिल ही से लिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, गुलाम हो या आज़ाद। ये एक दूसरी जाहिलियत की तरतीब है जो पहले भी बहुत से दिमागों में मौजूद थी और आज भी बाकसरत पाई जाती है। जिस तरह अहले जाहिलियत का एक गिरोह इंतकाम के पहलू में अफराद की तरफ चला गया, इसी तरह एक दूसरा गिरोह अफू के पहलू में तकफीर की तरफ गया है और इसने सजाए मौत के ख़िलाफ़ इतनी तबलीग की है कि बहुत से लोग इसको एक नफ़रत अंगेज़ चीज़ समझने लगे हैं और दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों ने इसे बिल्कुल मनसूख कर दिया है। कुरान इसी पर अहले अक़ल को मुखातिब करके तंबिया करता है कि कसास में सोसाइटी की ज़िंदगी है। जो सोसाइटी इंसान जान का एहतराम ना करने करे करने वालों की जान को मोहतरम ठहराती है, वो दरअसल अपनी आस्तीन में सांप पालती है। तुम एक कातिल की जान बचाकर बहुत से बेगुनाह इंसानों की जानें खतरे में डालते हो। ये थी हमारे रिकॉर्डिंग्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।